اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماجی کے 16ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے سرخ فیتا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیکٹری: میرے خیال میں کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب، آپ کیس کو وضاحت سے بیان فرمائیے۔ سپرنٹینڈنٹ: یس سر۔ جناب کو غالباً یاد ہوگا کہ جب ٹائپسٹ کلرک مس سلیمہ کی تقرری زیر غور تھی تو خاکسار نے بصد ادب و احترام عرض کیا تھا کہ شاید یہ تجربہ مہنگا پڑے۔ ذاتی طور پر یہ تابع دار آزادی نسواں کا مخالف نہیں، بلکہ میں نے ہفتہ وار جل ترنگ اور ماہنامہ پروانہ میں حقوق نسواں پر بڑے مارکا کے مضامین لکھے ہیں۔ اگر جناب والا ارشاد فرمائے تو ان کے تراشے پیش کروں، اتفاق سے میری جیب میں چلے آئے ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری: یہ بات موضوع سے دور ہے، آپ محض کیس بیان کیجیے۔ سپرنٹینڈنٹ: یس سر۔ جی ہاں، میں گزارش کر رہا تھا کہ ذاتی طور پر خاکسار آزادی نسواں کا مخالف نہیں، لیکن اصولی طور پر دولت خداداد پاکستان میں۔ سیکرٹری: آپ اصولی بحثوں سے برکنار رہنے کی کوشش کیجیے، ہم صرف کیس سننا چاہتے ہیں۔ اسسٹنٹ سیکرٹری: اور جناب، اس کے علاوہ سرکاری ملازمتوں میں عورتوں کا تناسب بحوالہ سرکولر نمبر 4352 الف مورخہ 19 دسمبر 1947 مقرر ہو چکا ہے۔ اب اس موضوع پر کسی قسم کی اصولی بحث کرنا غیر مناسب ہے۔ اگر جناب ضروری خیال فرمائیں تو سرکولر مذکورہ پیش کیا جائے۔ انڈر سیکرٹری: میرے خیال میں سرکولر پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، ایسا اہم سرکولر تو سب کو ازبر ہونا چاہیے۔ افسوس تو یہ ہے کہ حکومت کے احکام پر مناسب عمل نہیں کیا جاتا، ورنہ اب تک دفتروں میں حسین چہروں، میرا مطلب ہے صنف نازک کو اپنا جائز حصہ مل چکا ہوتا۔ جناب، میں سمجھتا ہوں کہ پیش نظر کیس کی سماعت کے وقت مس سلیمہ کو بھی اس میٹنگ میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو اسے بلا بھیجا جائے۔ ڈپٹی سیکرٹری: انڈر سیکرٹری کی رائے نہایت معقول ہے۔ قانونی لحاظ سے اس کیس سے متعلقہ سب لوگوں کو یہاں موجود ہونے کا حق پہنچتا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری: یہ دلیل بعد موضوع ہے، ہم ایک محکمانہ معاملے پر غور کر رہے ہیں اور محکمانہ کارروائیاں عدالتی اصولوں کی پابندی نہیں ہیں۔ سیکرٹری: میرا رجحان بھی جوائنٹ سیکرٹری کی رائے سے متفق ہونے کی طرف آمادہ ہے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب، بیان جاری رکھیے۔ سپرنٹینڈنٹ: جناب، غلام گزارش کر رہا ہے کہ خاکسار کی مؤدبانہ گزارشات کے باوجود جب مس سلیمہ کی تقرری منظوری ہو گئی تو میں نے عرض کی تھی کہ کم از کم اسے میرے سیکشن میں تعینات نہ کیا جائے۔ حضور جانتے ہیں کہ میرے سیکشن میں پہلے ہی سے عجب مخلوط عناصر بھرے ہوئے ہیں جو کام کی نسبت باتیں اور جھگڑے زیادہ کرتے ہیں۔ مثلا ناصر علی میر، جو ہونے کو تو بل کلرک ہے لیکن اندر اندر شاعر بھی ہے اور فائلوں پر اپنی نظموں کی مشق کرنے کا عادی ہے۔ کبھی ہتھوڑے پر نظم، کبھی درانتی پر غزل، کبھی سڑک کوٹنے والے انجن کی شان میں قصیدہ۔ اللہ اللہ، یہ بھی کیا زمانہ آیا حضور! وہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے فرمایا ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ جوائنٹ سیکرٹری: براہ مہربانی آپ شاعری سے ہٹ کر کیس پر رہیے۔ سیکرٹری: مجھے اس بات سے قطعی اتفاق ہے۔ سپرنٹینڈنٹ: اور جناب، میرے سیکشن میں ناصر علی میر کے علاوہ وہ خبتی سودائی نصرت اللہ خیال بھی ہے جو اپنے آپ کو دور حاضر کا بہترین نثر نگار سمجھتا ہے۔ اور انڈر سیکرٹری: میرے خیال میں آپ اپنے سیکشن کا تجزیہ کرنے کی بجائے مس سلیمہ کے متعلق باتیں کرتے جائیں تو بہتر ہوگا۔ ڈپٹی سیکرٹری: انڈر سیکرٹری کا مطلب ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو کیس کے موضوع سے بہت دور نہ جانے دیجیے۔ مجھے اس خیال سے پورا اتفاق ہے۔ سپرنٹینڈنٹ: جی ہاں، بے شک۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے سیکشن میں پہلے ہی سے مخلوط العناصر مخلوق کی کھچڑی پکی ہوئی تھی۔ اس پر تلا یہ کہ مس سلیمہ بھی پوسٹ ہوئی تو اس سیکشن میں۔ میرے ناچیز خیال میں تنظیمی لحاظ سے یہ ایک غلطی تھی۔ اسسٹنٹ سیکرٹری: حکومت کے منظور شدہ احکامات پر نکتہ چینی کرنے سے
سپرنٹینڈنٹ کو باز رہنا چاہیے۔ سپرنٹینڈنٹ: جی ہاں، بہت خوب، میں معافی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جناب عالی، مس سلیمہ کے آنے پر میرے سیکشن میں گڑبڑ اور بھی زیادہ بڑھ گئی، اور باوجود یہ کہ اسسٹنٹ سیکرٹری: کیا مطلب؟ کیا آپ کے سیکشن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ موجود تھی؟ تنظیمی لحاظ سے یہ احتمال قابل غور ہے۔ انڈر سیکرٹری: میرے خیال میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کو ایڈمنسٹریشن کا خاطر خواہ تجربہ نہیں۔ کسی سیکشن میں گڑبڑ کا احتمال تک قابل گرفت ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ گڑبڑ ہو اور پھر ہمیشہ سے ہو۔ ڈپٹی سیکرٹری: سپرنٹینڈنٹ صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ اس پوسٹ پر کب سے مقرر ہیں اور آپ کی سروس اور پچھلے تجربات کیا ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ: جی حضور، میں معافی کا خواستگار ہوں۔ دراصل میری گزارش کا مطلب یہ تھا کہ… ڈپٹی سیکرٹری: آپ اپنا مطلب چھوڑیے اور فی الحال میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ سپرنٹینڈنٹ: جناب عالی، خاکسار نے 1925 میں آگرہ یونیورسٹی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اس نے اتفاق سے اسی سال مسٹر جان ایشین صاحب بہادر، سپرنٹینڈنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ، حکومت ہند، اپنی میم صاحب کے ہمراہ تاج محل کی زیارت کرنے آگرہ تشریف لائے۔ خدائے ذوالجلال دونوں کو غریق رحمت کرے، بڑی خوبیوں کے لوگ تھے۔ حسن سیرت سے مالا مال، رحم دل، غریب پرور۔ تاج محل کے باہر ان کے تانگے کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ میں کلو پنواڑی کی دکان کے سامنے بیٹھا بیڑی سلگا رہا تھا۔ ان دنوں کلو پنواڑی کی دکان تاج محل کے عین سامنے والے۔ جوائنٹ سیکرٹری: مجھے شک ہے کہ انتظامی نااہلیت کے علاوہ اس سپرنٹینڈنٹ کو ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے کا بھی مرض ہے۔ یہ دونوں نہایت سنگین نقائص ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بنیادوں کو اس قسم کی نااہلیت اور باتونیت پر استوار کیا جا سکتا ہے تو یقیناً ہم جنت الحمقا میں رہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سپرنٹینڈنٹ کی اہلیت کا جائزہ لینے کے لیے مکمل انکوائری کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری: مجھے اس رائے سے حرف بحرف اتفاق ہے۔ نااہلیت کو دیدہ و دانستہ برداشت کرنا قومی غداری کے مترادف ہے۔ ویل، سپرنٹینڈنٹ صاحب، آپ جا سکتے ہیں، یہ فائل یہیں چھوڑ جائیے۔ سپرنٹینڈنٹ جاتا ہے۔ سیکرٹری: میرے خیال میں اس سپرنٹینڈنٹ کے کام، تجربے اور دیگر کوالیفیکیشنز کا جائزہ لینے کے بعد میرے پاس ایک مفصل نوٹ پیش ہونا چاہیے۔ جوائنٹ سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری سے: آپ اس کام پر اپنی خاص توجہ صرف کیجیے۔ ڈپٹی سیکرٹری انڈر سیکرٹری سے: آپ اس انکوائری کو اپنی ذاتی نگرانی میں نہایت احتیاط کے ساتھ منعقد کریں۔ انڈر سیکرٹری اسسٹنٹ سیکرٹری سے: اگر اس معاملے میں آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے تو بلا تکلف مجھے بتا دیجیے گا۔ اسسٹنٹ سیکرٹری: بہت خوب، کیا اب مس سلیمہ کا کیس آگے بیان کیا جائے؟ انڈر سیکرٹری: شاید یہ بہتر ہوگا کہ سپرنٹینڈنٹ کی غیر موجودگی میں کیس پر روشنی ڈالنے کے لیے مس سلیمہ کو یہاں بلا لیا جائے۔ جوائنٹ سیکرٹری: جیسا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، مس سلیمہ کو اس میٹنگ میں بلانے کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری فائل سے کیس پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ سیکرٹری: میں جوائنٹ سیکرٹری کی رائے کے ساتھ اپنے اتفاق کو دہراتا ہوں۔ ویل، کیس بیان ہو۔ اسسٹنٹ سیکرٹری: جناب، شکایت کا لب لباب یہ ہے کہ بل کلرک ناصر علی میر، جو اندر ہی اندر شاعر بھی ہے، دفتر میں بیٹھ کر اپنی نظمیں گنگنانے کا عادی ہے۔ اس کی ایک نظم پر سپرنٹینڈنٹ صاحب کو شدید اعتراض ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس نظم کے پہلے حصے میں سلیمہ کی طرف رومانی اشارات ہیں اور یہ ایک اخلاقی جرم ہے۔ دوسرے حصے میں حکومت پر حملہ ہے جو ایک قانونی جرم ہے، اور اس کے علاوہ ایک ادبی جرم یہ ہے کہ نظم سر سے پاؤں تک بے قافیہ اور بے ردیف ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری: جہاں تک سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ادبی اعتراضات کا تعلق ہے، انہیں موضوع بحث سے الگ رکھنا چاہیے۔ انڈر سیکرٹری: میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مس سلیمہ کے متعلق رومانی اشارات منظوم کرنا بھی کوئی جرم نہیں۔ البتہ اگر مس سلیمہ کو خود کوئی وجہ شکایت ہو تو دوسری بات ہے۔ اس لیے شروع ہی سے میرا یہ خیال رہا ہے کہ مس سلیمہ کی رائے معلوم کرنے کے لیے اسے اس میٹنگ میں بلانا حد درجہ مناسب ہوگا۔ جوائنٹ سیکرٹری: مجھے افسوس ہے کہ ہم پیشرز مرگ وویلا کر رہے ہیں۔ نظم سننے سے پہلے اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا ایک محمل سی بات ہے۔ سیکرٹری: بالکل ٹھیک، میری رائے کا پلہ بھی اسی طرف جھکنے کی طرف مائل ہے۔
ویل اسسٹنٹ سیکرٹری صاحب، آپ نظم بیان فرمائیے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری: جناب نظم کا عنوان ہے سرخ فیتہ۔ عرض کیا ہے، تو نے جب کھایا پان، تیرے ہونٹوں پہ لگا فیتہ سرخ، جانے جاں تیری آنکھوں میں گلابی ڈورے، تیرے گالوں پر وہ غازے کی بہار، تیرے حلقوم کی شاہ رگ میں مچلتا سا چھلکتا سا لہکتا سا ہوا گرم لہو، تیری شلوار پہ ریشم کا ربن، تیرے پرپیچ غرارے پہ گلابی سی عنابی سی کشیدہ کاری بہمات، تجھ پہ موقوف ہے کیا جانے جاں سرخ فیتے میں بندھی رہتی ہے سرکار میری، اس میں حاکم بھی محکوم بھی ہیں، اس کے ہر پیچ میں پوشیدہ ہے ایک دار درسن، اس کے پھندے میں لٹکتی ہے مٹکتی ہے جھٹکتی ہے ادا پھانسی کی، جس میں سر ڈال کے آہ مر گئی فائل میری۔ انڈر سیکرٹری: واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خوب کہا ہے ظالم نے، واہ واہ۔ ڈپٹی سیکرٹری: بہت خوب، جیسے نون میم راشد کا کلام۔ انڈر سیکرٹری: میرے خیال میں فیض کا رنگ بھی غالب ہے، تیری آنکھوں میں گلابی ڈورے، تیرے گالوں پہ وہ غازے کی بہار، واہ 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 واہ۔ ڈپٹی سیکرٹری: کچھ میرا جی کا اثر بھی نمایاں ہے، تیرے حلقوم کی شاہ رگ میں مچلتا سا چھلکتا سا لہکتا سا ہوا گرم لہو، آہا اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ جوائنٹ سیکرٹری: کیا آپ صاحبان داد دے چکے؟ انڈر سیکرٹری: اجی صاحب، ہم کیا اور ہماری داد کیا، میں نے کہا آپ نے غور فرمایا کہ ہمارے دفاتر کی گندڑیوں میں کیسے کیسے لال پوشیدہ ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ جب تک حکومت خود ان گنج ہائے گراں نمایاں کو تلاش کر کے۔ جوائنٹ سیکرٹری: مجھے ڈر ہے کہ یہ محکمانہ کارروائی مجلس مشاعرہ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سیکرٹری: میں خود یہی محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں صاحبان، ہمیں سنجیدگی کا دامن پکڑنا چاہیے، اس کے بغیر امور سلطنت بعنوان شائستہ طے نہیں کیے جا سکتے۔ انڈر سیکرٹری: ڈپٹی سیکرٹری: بہت خوب جناب۔ سیکرٹری: ویل اسسٹنٹ سیکرٹری صاحب۔ اسسٹنٹ سیکرٹری: جناب سپرنٹینڈنٹ صاحب کو شکایت ہے کہ اس نظم کے پہلے 8 مصروں میں مس سلیمہ پر اشارات ہیں اور باقی حصے میں سرکار والا کے مدار کے نظام کارکردگی کی شان میں گستاخی ہے۔ انڈر سیکرٹری: کیا اس نظم میں کسی جگہ مس سلیمہ کا نام آیا ہے؟ اسسٹنٹ سیکرٹری: جی نہیں تو۔ انڈر سیکرٹری: اس صورت میں یہ شکایات بے بنیاد ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری: اور اگر مس سلیمہ کو یہ خوش فہمی ہے کہ نظموں میں اس کے سوا اور کسی خوبصورت لڑکی کا ذکر نہیں ہو سکتا تو اس کا وہم ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ انڈر سیکرٹری: اس کے علاوہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اشارہ مس سلیمہ کی طرف ہے تو پہلے ہمیں ان امور پر تحقیقات کرنا ہوگی کہ کیا وہ پان کھاتی ہے؟ کیا پان کھانے کے بعد اس کے ہونٹوں پر سرخ فیتے سے لہرانے لگتے ہیں؟ کیا اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے ہیں؟ کیا اس کے گالوں پہ غازے کی بہار ہوتی ہے؟ کیا وہ ایسی شلوار پہنتی ہے جس کے پونچوں پر سرخ ریبن لگا ہو؟ کیا اس کے غرارے پر سرخ ریشم کے پھول ہوتے ہیں؟ جناب عالی، میں بصد ادب احترام گزارش کروں گا کہ جب تک ہم مس سلیمہ کو سامنے بٹھا کے ان امور کا مفصل جائزہ نہ لیں، ہماری انکوائری پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ کم از کم انصاف کا تقاضا تو یہی ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری: بالکل درست، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے دفاتر میں مس سلیمہ کے علاوہ اور بھی ایسی لڑکیاں ہوں جو پان کھاتی ہوں، جن کے گالوں پر غازے کی بہار ہو، جن کی آنکھوں میں گلابی ڈورے ہوں۔ جوائنٹ سیکرٹری: مجھے اس نقطے سے معقولیت کی بو آتی ہے۔ سیکرٹری: میرا خیال ہے کہ میں بھی یہی سونگ رہا ہوں۔ انڈر سیکرٹری: جناب اس صورت میں یہ تجویز پیش کرنے کی جرات کروں گا کہ مزید انکوائری کے لیے ایک بین الوزارتی میٹنگ منعقد کی جائے اور اس میں سب محکموں میں کام کرنے والی لڑکیوں کو بھی طلب کیا جائے۔ جوائنٹ سیکرٹری: میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابھی چندہ ضرورت نہیں، لیکن جناب جو خیال مجھے دق کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ نظم مس سلیمہ یا کسی اور دفتری لڑکی کے متعلق ہے تو کیا ہم کسی قسم کا ایکشن لینے کے مجاز ہوں گے؟ اسسٹنٹ سیکرٹری: جناب
کیس کے اس پہلو پر فی الحال غور نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد ایکشن تجویز کرنا کوئی کام نہ ہوگا۔ سیکرٹری: بہت خوب، آپ گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھنے کے شوقین نظر آتے ہیں۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ اس کیس پر ابتدائی کارروائی کا ذمہ دار کون ہے؟ اسسٹنٹ سیکرٹری: جناب، ابتدائی کارروائی اس خاکسار نے مکمل کی تھی۔ سیکرٹری: مجھے نہایت افسوس سے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس قسم کا مبہم اور ناپخت کیس ایجنڈا پر رکھ کر ہم سب کا وقت ضائع کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے قیمتی وقت کو یوں ضائع کر کے آپ ملک اور قوم کی خدمت سر انجام فرما رہے ہیں تو بے شک آپ کسی شدید مجرمانہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمیں آپ کی صلاحیتوں کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا۔ اسسٹنٹ سیکرٹری صاحب، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، یہ فائل یہیں چھوڑ جائیے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری جاتا ہے۔ سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری سے: آپ اسسٹنٹ سیکرٹری کی صلاحیتوں کا بغور جائزہ لے کر مجھے ایک تفصیلی نوٹ عطا فرمائیں تو مشکور رہوں گا۔ جوائنٹ سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری سے: آپ اس کام پر اپنی خاص توجہ صرف کیجیے۔ ڈپٹی سیکرٹری انڈر سیکرٹری سے: اگر آپ کو کسی پوائنٹ پر میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو بلا تکلف فرما دیجیے گا۔ انڈر سیکرٹری: بہت خوب جناب، کیا اب مس سلیمہ کا کیس مزید بیان کیا جائے؟ جوائنٹ سیکرٹری: میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناپخت کیس محض تضییع اوقات ہے۔ میری رائے میں اسے داخل دفتر کر دینا چاہیے۔ سیکرٹری: میں محسوس کرتا ہوں کہ میری رائے کا پلہ بھی اس تجویز کے حق میں جھکاؤ کی طرف مائل ہونے پر آمادہ ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔